نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت اور فوز و فلاح کے لیے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور سب سے آخر میں اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کے اور میرے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ کی اطاعت کو، اتباع کو اور محبت کو، تعظیم کو ہم سب کے لیے ضروری قرار دیا۔ جس نے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، غلامی اختیار کی، وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہو گیا، اور ایمان لانے پہ وہ ایک بندہ مومن بن گیا۔ لیکن ایمانیات کے بھی تقاضے ہیں، بندہ مومن بننے کے بھی تقاضے ہیں۔ یہ نہیں کہ خالی کلمہ پڑھنے سے ہی ساری ذمہ داریاں ادا ہو جائیں، ایسا نہیں۔ صرف کلمہ طیبہ پڑھنا بھی نصیب ہو جائے، برکات اس کی اپنی جگہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد بہت سارے تقاضے بھی ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی طالب علم کسی سکول میں داخل ہوتا ہے تو سکول میں داخلے کے وقت وہ اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ اس سکول کے جو اصول و ضوابط ہیں وہ ان کی پابندی ہے۔ سکول کا ٹائم 8 بجے شروع ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو 6 بجے پڑھوں گا، میں تو 7 بجے پڑھوں گا۔ اسی طرح سکول کا ایک مخصوص یونیفارم ہے تو وہ یونیفارم اس کو پہننا پڑے گا۔ نصاب جو اس سکول کا ہے وہ نصاب اس کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ داخلے کے وقت نصاب کے حوالے سے وہ یہ کہے کہ وہ بھی میری مرضی کا ہوگا، وقت بھی میری مرضی کا ہوگا، اور یونیفارم بھی میری مرضی کا ہوگا۔ تو اس طرح سوچنے والے کو اس سکول میں داخلہ نہیں مل سکے۔ جب ہم اسلام کو قبول کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اسلام کے جتنے اصول و ضوابط ہیں، جو قاعدے قوانین ہیں، جو ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں، ان سب کو بھی تسلیم کریں، ان پر عمل کریں، اور پھر ہم پورے معنی میں یعنی جو اسلام کا سکول آف تھاٹ ہے اس میں داخل ہو جائیں۔ اس بات کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہماری رہنمائی فرمائی اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، پہلے ایمان والے بھی کہا جا رہا ہے، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ بھئی ایک طرف ایمان والا کہا جا رہا ہے، تو جو مومن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے، وہ اسلام والا ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، بتایا جا رہا ہے، توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان کلمہ پڑھنے کے بعد مومن تو ہو گیا بندہ، لیکن اس کے تقاضے ہیں وہ تب پورے ہوں گے جب انسان اپنے اوپر صحیح طریقے سے اسلام کو نافذ کرے، اسلامی احکامات کے اوپر چلے۔ اچھا پھر غور کریں
اللہ رب العزت نے کس خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بات سمجھانے کی کوشش کی کہ اس سے آگے ارشاد فرمایا نا، پہلے فرمایا حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ کیوں نہ چلیں وہ وجہ بھی بتائی صاحب، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، جس طرف بھی لے جائے گا وہ تمہارے لیے انجام کے لحاظ سے عبرتناک ہوگا۔ اللہ رب العزت کی طرف جب بھی چلیں گے رحمتیں اور برکتیں تمہارے شامل حال، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اتباع اختیار کریں گے تو جہاں اطاعت کی اتباع کی آیات آئی ہیں ان سب کے آخر میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم تفلحون، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا جب ذکر ہوتا ہے تو صرف دنیا کی زندگی کی بہتری نہیں یا صرف آخرت کی زندگی کی بہتری نہیں، فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو دنیا کی بھی کامیابی ہو، جو آخرت کی بھی کامیابی ہو۔ یہاں وہ بعض لوگ جو اپنے گمان میں یہ سمجھتے ہیں کہ دیندار طبقے کی باتیں، علماء کرام کے واعظ و نصیحت یہ آخرت کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، دنیا میں ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، ان کی بات نہیں ماننی، اپنی مرضی کرنی اور کامیابی حاصل کر لینی ہے۔ تو یاد رکھیں علماء کرام کی وہ تمام باتیں جو قرآن و سنت کے مطابق ہوں، قرآن و سنت کی تبلیغ پر مبنی ہوں، وہ صرف آخرت کی بہتری کے لیے نہیں ہوتی، وہ دنیا کی بہتری کے لیے۔ اور میں نے درجنوں مرتبہ اس طرف توجہ مبذول کراتا بھی رہتا ہوں، کراتا بھی رہوں گا کہ ہم بالکل یہ ذہن بنا لیں، اپنی سوچوں میں یہ بات لے آئیں کہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے والا وہ دنیا میں دنیا کی ترقی کی دور سے پیچھے رہ جائے۔ اگر رہ بھی جائے تو اس کی وجوہات کچھ اور ہو، یہ نہیں کہ وہ قرآن و سنت پہ عمل کرتا ہے اس وجہ سے دوسروں سے پیچھے رہ جائے۔ یہ بات میری پھر سن لیں کہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا دنیا کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ رہ گیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر کوئی نہ کوئی ایسا اس میں مسئلہ ہے، یا اس نے وہ تعلیمات صحیح سمجھی نہیں، یا صحیح عمل نہیں کیا، یا اس کے تقاضے ہوتے ہیں وہ صحیح پورے نہیں کیے، ورنہ ہو نہیں سکتا۔ میرے علم کے مطابق جو میں نے کوشش کی سمجھی قرآن و سنت کی تعلیمات، کہیں کوئی چیز مجھے نہیں ملی کہ جس میں یہ ہو کہ آپ نے صرف آخرت بہتر کرنی ہے، اپنی دنیا بہتر نہیں کرنی، کوئی ایسی چیز۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کی جب بات ہوتی ہے تو کسی ایک آیت کی بات نہیں ہوتی، کسی ایک حدیث کی بات نہیں ہوتی، من جملہ تعلیمات، من جملہ سب چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، سب باتوں کو دیکھنا ہوتا ہے۔ کہیں کوئی انفرادی کسی کے ساتھ بات کی گئی ہے ایسی تو وہ اس کی وجوہات کچھ اور ہوتی ہیں، ورنہ قرآن و سنت کی تعلیمات اس دنیا کو بھی بہتر کرنے کے لیے۔ اب اس پہ میں قرآن پاک کی دلیل عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
بہترین نمونہ، بہترین ماڈل ہے، اسوہ حسنہ۔ اسوہ نمونہ کو کہتے ہیں، حسنہ اچھا نمونہ۔ اب یہ حسنہ جو ہے یہ ایک صفت ہے، اور یہ ایسی صفت ہے کہ جس میں ہر وہ چیز جس کا تعلق کسی بھی خوبی سے ہو، کسی بھی حسن سے ہو، کسی بھی کمال سے ہو، وہ اس میں موجود ہے۔ ہر خوبی، ہر کمال اس میں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہر خوبی اور ہر کمال اور ہر زاویے سے ہمارے لیے بہترین ہے، ہر دینی بھی اور دنیا۔ اللہ رب العزت نے یہاں دین اور دنیا کی کوئی تخصیص نہیں فرمائی۔ رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا تو اپنی مرضی سے گزار لینا، آخرت کے لیے بہترین نمونہ ہے، نہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ۔ یہاں میں آج یہ بات جب کر رہا ہوں تو کریم آقا علیہ السلام سے 1400 سال سے زائد، 1446 ہجری چل رہا ہے شاید، جی 47، 1447 ہجری۔ اب دیکھیں، یعنی 1400 سال سے زائد کا یہ عرصہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے تقریباً 1450 سال پہلے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ تو اب ہم تو اس سطح پہ ہیں کہ ہم پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ 1400 سالوں میں کیا ہوتا رہا۔ اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو اس کو کوئی فائدہ پہنچا یا نہیں، جس نے عمل نہیں کیا اس کا نقصان ہوا یا نہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری اس 1450 سالہ تاریخ کے اندر 1000 سال کی یا 1200 سال کی تاریخ وہ ہے کہ جس میں وہ تمام مسلم حکمران جنہوں نے قرآن و سنت پر عمل کیا، اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر ان کو عروج عطا فرمایا۔ ہماری گلوبل پاور کی جو مدت ہے، یعنی دنیا پر آج جو مقام امریکہ کا ہے، دنیا پر آج جو مقام امریکہ کا ہے، اس طرح کا مقام ہمارا بھی رہا ہے۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1000 سال یا 1200 سال کا وہ عرصہ بنتا ہے کہ جب اس پوری دنیا کے فیصلے جو ہیں وہ مسلم حکمرانوں کی زبانوں سے ادا ہوتے ہیں، ان کا کہا ہوا لفظ جو ہے وہ فیصلہ ہوتا تھا، اس پر عمل ہوتا تھا۔ یہ سارے لوگ، یورپ کا تو کہیں اس وقت نام و نشان نہیں تھا۔ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ یورپ کے جس کے مذہب میں نہانے کا تصور ہی نہیں ہے، نہانا، یہ 50 سال نہاتے نہیں تھے۔ آپ خود سوچیں، یہ میں اس لیے اس بات کے اوپر زور دے رہا ہوں کہ اگر بندہ 10 دن نہ نہائے نا، بندے کی کیا کیفیت ہے۔ ان کے مذہب میں تھا کہ نہانا ہی نہیں، شادیاں ہی نہیں کرنی، دنیا سے ہی الگ تھلگ رہنا، سائنس ٹیکنالوجی کی تعلیم ہی نہیں حاصل کرنی، سائنسدانوں کو یہ قتل کرتے تھے۔ آج کل بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے الزامات ہمارے اوپر لگے کہ یہ مولوی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ اگر 1000 سال وہ حکمران برسر اقتدار رہے ہیں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان سارے حکمرانوں کے ایوانوں میں ان کی رہنمائی کے لیے علماء موجود ہوتے تھے، علماء کی نشستیں ہوتی تھی، علماء کی مجلس ہوتی تھی۔ مجھے دکھایا عباسی دور، اموی دور اور سلطنت عثمانیہ کا دور، یہاں بر صغیر کا دور، اورنگزیب عالمگیر کا دور، سب کے اندر کیا تھا؟ علماء ہوتے تھے۔ ایوان صدر کے اندر، ایوان اقتدار کے اندر ان کی ایک نشست ہوتی تھی، شیخ الاسلام ہوتے تھے ترکی میں۔ اور آج بھی میں اپنے عزیز بچوں کو بتا رہا تھا کہ 650 سالہ یہ جو سلطنت عثمانیہ ہے، اس میں کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ جو فتویٰ شیخ الاسلام نے دیا، بادشاہ
کی سوچ اور رائے کے وہ برعکس تھا تو بادشاہ نے اپنی سوچ اور رائے واپس لی اور شیخ الاسلام کی بات پہ سلطان سلیمان خان، جن کو سلطان اعظم بھی کہا جاتا ہے، سلیمان خان قانونی بھی کہا جاتا ہے، سلطان سلیم اول کے بیٹے۔ سلطان سلیم اول وہ ہے کہ جن کے اقتدار میں آنے کے بعد حرمین شریفین کا باقاعدہ جو ہے یہ خادم الحرمین شریفین، یہ ان کے دور سے سلطنت عثمانیہ میں شروع ہوا۔ تو یہ سلطان سلیمان خان جب فوت ہونے لگے تو انہوں نے ایک وصیت کی، اور یہ وہ سلطان اعظم ہے سلطان سلیمان خان کہ 3 بر اعظموں پہ جن کی حکومت تھی۔ فرانس کا بادشاہ تب بادشاہ کہلاتا تھا جب یہ پرمیشن دیتے تھے کہ یہ والا بادشاہ ٹھیک ہے، اس کو رکھیں، وہ ہوتا تھا۔ اٹلی کی یہی پوزیشن تھی، جرمنی کی یہی پوزیشن تھی، سب کے اندر یہ صورتحال تھی۔ امریکہ تو خیر اس وقت تھا ہی نہیں اس طرح دنیا۔ تو جب یہ فوت ہونے لگا، اس نے ایک وصیت کی کہ یہ ایک صندوق ہے، اس کو میرے ساتھ دفن کر۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ زندگی میں تو ایسے نہیں تھے، یعنی کوئی ایسا لالچ نہیں تھا، کوئی ایسی چیز ان کی نہیں تھی کہ اب پتہ نہیں یہ کون سا ایسا خزانہ ہے جو صندوق میں اب اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، کوئی ان کو ایسا لالچ ہے، ایسا کیا تجسس پیدا ہوا، کیونکہ روٹین میں کوئی اپنے ساتھ تدفین کے لیے کوئی ایسا نہیں کہتا، روٹین ہی نہیں ہے۔ تو تجسس انتہا پہ پہنچا تو لوگوں نے کہا کہ ہم دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں، پتہ تو ہمیں چلے کہ آخر اس میں کیا ہے ایسا جو یہ اپنے ساتھ دفن کرانا چاہتے ہیں۔ تو پھر اجتماعی فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھ لینا چاہیے۔ صندوق کھولا گیا، دیکھا گیا تو اس میں فتوے تھے، وہ سارے جو امور سلطنت چلانے کے لیے جب کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا وہ اپنے قاضی کو، اپنے شیخ الاسلام کو باقاعدہ سوال بھیجتے کہ اب اس معاملے میں شریعت کیا کہتی، میں اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو وہ جو جواب دیتے وہ حکم نافذ کر دیتے۔ ایک دفعہ وہ باغ میں جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کو چیونٹیاں جو ہیں وہ نقصان پہنچا رہی ہیں، تو انہوں نے پہلے سوچا کہ ان چیونٹیوں کو ختم کر دینا چاہیے، نقصان پہنچا رہی ہیں۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ اللہ کی مخلوق ہے، پتہ نہیں ہمیں ان کو مارنا بھی چاہیے۔ اس بات پہ بھی انہوں نے سوال نامہ بھیجا، تو ان کو جو جواب ملا کہ آپ اس طرح ان کو نہیں مار سکتے، تو انہوں نے اس کے اوپر بھی عمل کیا، اور وہ بھی اسی صندوق میں وہ بات جو ہے وہ موجود تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پر جو سب سے بڑے طاقتور حکمران رہے ہیں، صرف مسلمانوں میں نہیں، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے ایک یہ شخص ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی اصل طاقت یہ تھی کہ وہ ایک عادل حکمران تھا، اصل طاقت یہ تھی کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، اور اس کی اصل طاقت یہ تھی کہ اس نے اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں جوڑ رکھا۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ آج بھی قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کیا کہتا ہے؟ وَأَنْتُمْ وَالْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب آؤ گے بشرط یہ کہ تم پکے مومن بنو۔ اچھا، یہ بات صرف عالمی سطح پہ نہیں، عالمی سطح کے لیے تو ہے ہی کہ بحیثیت مسلمان قوم ہم پوری دنیا پہ غالب آ سکتے ہیں، ایمان کے تقاضے پورے کریں، لیکن بحیثیت فرد بھی ایک انسان وہی طاقتور انسان کہلا سکتا ہے جو ایمانیات کے تقاضے۔ ایمانیات کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، بنیادی چیز جو ہے وہ رضا الہی۔ ایک بندہ مومن کا کوئی بھی عمل جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کے علاوہ نہیں ہوتا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اے محبوب فرما دیجئے کہ بے شک میری یہ نمازیں، میری یہ قربانیاں، میرا یہ جینا اور میرا مرنا یہ اس رب العالمین۔ ہر عمل
اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ اور حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس طرح ہو جائے فقط استکمل الایمان، اس کا ایمان کامل ہو، اس نے ایمان کا تقاضا، محبت بھی اللہ کے لیے، نفرت بھی اللہ کے لیے۔ تو دوستان ذوالفقار یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کریں، اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے نفرت کریں، اور دوسری چیز جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، تعظیم، اتباع اور اطاعت ہے۔ اس چیز کو اپنے اندر لیا، قرآن و سنت کی صحیح بیانوں میں پیروی، یہ پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے عروج کا سبب آج بھی بن سکتا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہم کتنا عرصہ سپر پاور ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا ہم دوبارہ بھی یہ دور واپس لا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہاں میں ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، سر بلند رہو گے، بشرط یہ کہ تم پکے مومن بن جاؤ، پکا مومن۔ یہاں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت کو قوی مومن کمزور مومن سے زیادہ پسند ہے، اگرچہ دونوں خیر کے اوپر ہے، کہ جو کمزور مومن ہے یہ بھی نہیں کہ وہ کوئی بری بات ہے، مومن ہے وہ بڑی بات ہے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ پاک کو پسند قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہو۔ اس کی پھر آگے جو تشریح کی گئی کہ کس لحاظ سے پھر وہ طاقتور ہو، تو کہا گیا علم کے لحاظ سے بھی، مال و دولت کے لحاظ سے بھی، اقتدار کے لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جس کے اندر ایک طاقت ہو، ایک پاور ہو، ایک قوت ہو، وہ مومن اللہ کو پسند ہے ضعیف مومن سے۔ اسی وجہ سے میری بات پہ سب غور کرنا، اسی وجہ سے عادل حکمران جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں 7 ولیوں کی طاقت ہوتی ہے۔ مشہور بات ہے، اگرچہ 7 کی ہوتی ہے یا 6 کی ہوتی ہے یا 4 کی، یہ میرا موضوع نہیں، بات یہ سمجھانا موجود ہے کہ یہ بات اگر ہوتی تھی تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی تھی، اور وجہ یہ ہے کہ وہ حکمران ہے، اور پھر اگر وہ عادل ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلتا ہے، تو پھر وہ طاقتور بھی تو سب سے زیادہ ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پہ چلتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی بارگاہ ہمیں پسندیدہ بھی ہوئی سب سے زیادہ۔ اس لیے اگر کوئی دنیا میں اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، مرتبہ دیا ہے، کوئی خاندان میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں اس کو اچھا مقام دیا ہے، تو اسلام یہ نہیں ہے کہ اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہے اور کمزور دیکھنا چاہتا ہے، نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ وہ مضبوط شخص جو ہے اس کی مضبوطی قائم رہے، صرف اتنا ہے کہ وہ اپنا تعلق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن و سنت کی تعلیمات کی طرف آ جائے، اور قرآن و سنت کی یہ تعلیمات انسان کو کمزور نہیں کرتی، میں پھر کہہ رہا ہوں یہ انسان کو مضبوط کرتی، ہر طرح کی طاقت، دنیاوی بھی، دینی بھی، غلبہ، اقتدار، مضبوطی، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اس لیے اگر نہیں بتائی جاتی تو ایک الگ بات ہے، یا اگر ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ قرآن و سنت بندہ مومن کو طاقت میں دیکھنا چاہتا ہے، قوت میں دیکھنا چاہتا ہے، مضبوطی میں دیکھنا چاہتا ہے، ہر لحاظ سے، دینی، دنیاوی، مال، مرتبے، مقام، بلندی کے حوالے۔ مثلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں لیس للمومن ان یذل نفسہ، کہ مومن کے لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل بنا کر رکھے، گھٹیا کپڑے پہنے، مال و دولت کے ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ہی کمزور بنا کر پیش کرے۔ تو ایک شخص تھا، وہ ہر وقت نا ایسے ٹوٹے پھوٹے کپڑے اور ٹوٹی پھوٹی جوتی پہن لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ کوئی فاقے شاقے ہیں، کوئی حالات خراب چل رہے ہیں، یا اللہ نے کچھ دیا ہوا بھی ہے؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ کا دیا تو بہت کچھ ہے۔ تو فرمایا پھر ادھر نظر بھی آنا چاہیے، اللہ کا دیا نظر بھی آنا چاہیے، پھر اچھے لباس کے ساتھ رہا کرو، اچھا طرز زندگی اپناؤ، اس بات کو بھی سمجھیں۔ یعنی یہ میں اس تناظر میں کہہ رہا ہوں
کہ یہ جو کوئی لوگوں نے ایک تصور بنا لیا ہے کہ دین والے بندے کا مطلب ذلیل بندہ، کوئی گھٹیا بندہ اور کمزور بندہ اور ایسے ہی کوئی نتھو پتو نہیں، بندہ مومن کی ایک بڑی شان ہوتی ہے، اس کا ایک بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے، اور اس کو ایک مضبوط پوزیشن میں اسلام دیکھنا چاہتا ہے، قرآن دیکھنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کی وہ چیزیں تلاش کریں کہ جو بندے کو مضبوط بناتی ہے، جو بندے کو طاقتور بناتی ہے، جو بندے کی امید کو برقرار رکھتی ہے، جو انسان کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دیتی ہیں اور آخرت میں بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔